ایک لڑکا شادی نہیں کر رہا تھا، اس کی ماں بولی کہ بیٹا اب ان ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے، جھاڑو نہیں دے پاتی ہوں میں، کام نہیں کر پاتی، کھانا نہیں بنا پاتی، کپڑے نہیں دھو پاتی، تو بیاہ کر لے، بہو آئے گی گھر میں کام کرے گی، مجھے آرام ملے گا۔ تو بیٹا بولا کہ اماں نہیں، جب تک تو زندہ ہے میں شادی نہیں کروں گا، جب تو مر جائے گی پھر ہم بیاہ کریں گے۔ بولے کیا ہے؟ بولا اس لیے کہ بیوی آئے گی، جھگڑا ہوگا، ساس بہو میں جھگڑا ہوگا، یہ مجھے برداشت نہیں ہے کہ میری ماں سے کوئی جھگڑا کرے۔ کچھ دن اور گزرے، ماں بولی کہ بیٹا آپ برداشت نہیں ہو رہا تو کر لے۔ بولے ٹھیک ماں، دیکھ اگر آپ چاہتے تو دیکھ لیجئے۔ ماں ایک لڑکی کو چنی، پسند کی، پڑھی لکھی لڑکی، بیاہ کر کے لے آئی۔ لڑکی کیا ماشاءاللہ 10 بجے صبح اس کی نیند کھلتی تھی۔ اب بڑھیا بھورے اٹھ کے نماز پڑھ کے جھاڑو دینا، برتن دھونا، ناشتہ بنا کے پلنگ پہ لے جا کے دینا۔ وہ اٹھتی تھی، مار ادھر سے برس، مار ادھر سے برس کر کے ناشتہ کھا کے پھر پلنگ میں کتاب لے کے بیٹھ جاتی تھی۔ جب 2-4 دن ہو گیا تو اس کا بیٹا کو بولا کہ اماں اس کو بولو نا، ارے نہ کام نہ کرے گی، تم کو آرام کرنے کے لیے نہیں بیاہ کیا ہم۔ بولے بیٹا کیسے بولے، نئی نویلی لڑکی ہے، کچھ دن کے بعد کرنے لگے گی، چھوڑو مت بولو، دل دکھ جائے گا۔ جب ہفتہ دن ہو گیا بیٹا کو برداشت نہیں ہوا، بیٹا بولا کہ اماں ایک آئیڈیا میرے دماغ میں ہے، جب آپ جھاڑو دیجئے گا نا آپ کے ہاتھ سے ہم جھاڑو چھینیں گے۔ کہ اماں جھاڑو ہم دیں گے، آپ نہیں دیجئے گا۔ جب ہم کو جھاڑو دیتے ہوئے دیکھے گی نا تو وہ اس کو اچھا نہیں لگے گا کہ میرے رہتے میرا شوہر جھاڑو دے، تو برداشت نہیں، وہ خود بخود آ کے جھاڑو دینے لگے گی۔ جب آپ برتن دھوئیے گا، ہم جائیں گے برتن دھونے کے لیے تو وہ ہم کو برتن دھوتی دیکھے گی تو اس کو پریشانی ہوگی، وہ آ کے برتن دھو، جو کام میں لگ جائے گی نا تو پھر لگی جائے گی۔ بولا ٹھیک ہے۔ ماں جھاڑو دے رہی، بیٹا آیا بولا کہ اماں ہم دیں گے، ماں بول رہی ہم دیں گے، بیٹا بول رہا ہم دیں گے۔ وہ دیکھ کے سو گئے۔ برتن ہم دھوئیں گے، برتن ہم دھوئیں گے، برتن ہم دھوئیں گے، برتن ہم دھوئیں گے، ماں بیٹا دونوں بول رہا۔ جب ہفتہ دن ہو گیا تو وہ لڑکی ایک دن اٹھی اور دونوں کو بلائی، ساسوں کو بلائی، شوہر کو بھی، ادھر آئیے۔ دونوں آیا، بولا یہ کیا جھمیلا روزانہ لگا رکھے آپ؟ بولا نہیں جھاڑو برتن یہی سب کا ہے۔ تو بولے گا آپ لوگ باری بنا لیجئے، کون کس دن جھاڑو دے گا، کون کس دن برتن دھوئے گا۔ ہاں اے نوجوانوں، اس لڑکی سے نکاح کرو، اس لڑکی سے شادی کرو کہ جس لڑکی کا قدم گھر میں پڑ جائے تو اللہ اس گھر کو جنت بنا دے۔ آؤ قرآن کی عظمت کو سنو، اس لیے کہ وقت کی قلت ہے، علماء کرام کی لمبی فہرست ہے۔ مفتی سعد النجیب صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے جن کی تقریر آپ کو سننی ہے، اور ناظم جلسہ جناب حضرت علامہ مولانا قاری نیاز صاحب دامت برکاتہم، ان کی نظامت کا تو پوچھئے ہی مت۔ وقت تو حضرت نے دیا نہیں ہے لیکن میں ان کا وقت جانتا ہوں الحمدللہ۔ ہاں اچھا انشاءاللہ بعد میں سب تقریر اب یہ سنا دیں گے تو چندہ کب لیں گے ہم؟ پہلے چندہ کر لیں پھر سنائیں گے۔ بیٹھ جا بیٹا بیٹھ جا۔ عظمت قرآن کیا ہے، قرآن کیا ہے، اور قربان جائی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل قدر صحابی ہیں، اللہ کے نبی یمن بھیج رہے ہیں گورنر بنا کر، حاکم بنا کر۔ او معاذ اونٹ پر سوار ہو جا، اللہ کے نبی تشریف فرما ہے، حضرت معاذ نے اونٹ کو اشارہ کیا بیٹھ جا، اونٹ بیٹھا ہے، حضرت معاذ اونٹ پر سوار ہو گئے، اونٹ کھڑا ہوا چلنا شروع کیا، اللہ کے نبی نے اونٹ کے مہار کو پکڑا، آگے آگے اللہ کے نبی جا رہے ہیں، اونٹ بھی پیچھے پیچھے جا رہا ہے، اس اونٹ پر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی حضرت معاذ بیٹھے، تو حضرت معاذ لرز گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا حبیب اللہ یہ بے ادبی ہے، آپ میرے آقا ہیں، آپ کا میں غلام ہوں، میں اونٹ پر سوار ہوں، آپ پیدل چلیں یہ برداشت نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے معاذ بیٹھا رہا، سبحان اللہ بولے دا ماشاءاللہ، اے معاذ بیٹھا رہا، میں تمہاری عزت نہیں کر رہا ہوں، اے بیٹا لگ لو جی سردی کے موسم کی جگہ تقریر کرتے کہ نوجوان کھڑا ہوا، میں نے کہا کیا ہوا؟ بولا بولے بیٹھو، 10 منٹ کا پھر کھڑا ہوا، میں نے کیا ہوا؟ بولا بہت زور سے لگ لو چکے، بولے بیٹھ جا کچھ دیر اور بیٹھ جا، بیٹھ گیا،
کچھ دیر میں بھی تقریر ختم ہو گئی تو دیکھا بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو اشارہ کی ہم، جو بولا نہیں جائیں گے. ہم نے کہا کہیں نہیں جائے گا؟ بولا اب کیا کرنے جائیں گے، جو کرنے جا رہے تھے وہ یہی ہوگی، اب جانے کی ضرورت نہیں ہے. معاذ بیٹھا رہا، اے معاذ بیٹھا رہا، اے معاذ سنو، ہم تمہاری عزت نہیں کر رہے ہیں، تمہارے سینے میں جو اللہ کا قرآن ہے ہم اس کی عزت کر رہے ہیں. اے معاذ، جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہوتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے. جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہوتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے. یہ اللہ کا دوست آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب بتائیے، جو ان سے دوستی کرے گا اللہ اس سے دوستی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جو ان سے دوستی کرے گا، جو ان سے محبت کرے گا، حافظ قرآن سے جو محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، اور اللہ جس سے محبت کرے گا وہ جنت کے اندر میں داخل ہو، وہ جنت کے اندر میں داخل ہوگا. حافظ قرآن کا بڑا مقام ہے. حشر کا میدان ہوگا. حضرت معاذ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ معاذ، جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا، ایک جماعت ہوگی حشر کے میدان میں جس کے سر پہ پگڑی تاج ہوگا، خوبصورت تاج. تو اہل محشر یہ پوچھیں گے اللہ کے فرشتوں سے کہ بھائی یہ جو جماعت ہے، یہ جو ٹولی ہے، جماعت ہے، یہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، صالحین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، کون ہیں؟ تو اللہ کے فرشتے جواب دیں گے نہیں، یہ جو جماعت دیکھ رہے ہیں جن کے سر پہ تاج ہے، جن کے سر پہ پگڑی ہے، جس کے سر پہ ایسا تاج ہے کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے اس کے سامنے میں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا بیٹا دنیا کے اندر میں حافظ قرآن ہوا ہے. اللہ نے اس کے باپ کو آج تاج پہنایا ہے، اور قربان جاؤ تو وہ لوگ حسرت سے کہیں گے کاش دنیا میں ہم بھی اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنائے ہوتے، عالم دین بنائے ہوتے، تو آج اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تاج پہنائے. اللہ تعالیٰ آج مجھے بھی تاج پہناتا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ. ایک عمل ہے الحمدللہ. اگر میں بولوں تو انشاءاللہ بھائی اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی ہے؟ بولیے. اللہ کے خزانے میں کس کمی ہے؟ نہیں ہے. اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا اللہ ہر شے پہ قادر ہے. میرا اللہ جو چاہتا کرتا ہے، میرا اللہ جو چاہے گا کرے گا. اور قربان جاؤ، ایک عمل ہے اگر میں بتاؤں تو کتنے لوگ کریں گے کہ جو مقام حافظ قرآن کے باپ کو اللہ عطا فرمائے گا شاید وہی مقام اس عمل کرنے والے کو بھی اللہ عطا فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو حشر کے میدان میں بہانہ ڈھونڈے گا کہ میرا بندہ جنت کے اندر میں کیسے چلا جائے. تو انشاءاللہ اگر وہ عمل بتاؤں کتنے لوگ کریں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں، انشاءاللہ میں دعا کروں گا. الحمدللہ. حضرت بیٹھ جائیے تھوڑی دیر بیٹھ جائیے. وہ عمل کیا ہے؟ آج اللہ نے اگر آپ کو دولت دیا ہے، آج اللہ نے اگر آپ کو پیسہ دیا ہے، آج اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، کتنے بچوں کی دستار بندی ہوئی بھائی کتنے بچوں کی دستار بندی ہوئی؟ بولیے. 13 بچوں کی ہوئی. زیادہ نہیں. اللہ نے دولت دیا ہے، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے پیسہ دیا ہے، اللہ نے زمین دیا ہے، اللہ نے سونا دیا ہے، اللہ نے چاندی کا مالک بنایا ہے. آج موقع ہے، میرا بیٹا بڑا ہو گیا، میرا بیٹا جوان ہو گیا، اب ہم اپنے بیٹے کو نہ عالم بنا سکتے ہیں نہ حافظ قرآن بنا سکتے ہیں. لیکن سنو، انشاءاللہ رحمت کا دروازہ اب بھی کھلا ہوا ہے، آپ کے ہاتھ میں اب بھی چابی موجود ہے. تو موقع ہے. میرے پاس پیسہ ہے، کیوں نہ اپنے پیسے سے غریب بچے کو ہم حافظ قرآن بنا دیں؟ سبحان اللہ بولے دو ماشاءاللہ. ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دو، ایک بچے کو عالم دین بنا دو. اپنا پیسہ خرچہ کر کے وہ بچہ حشر کے میدان میں اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک آپ کے ہاتھوں کو پکڑ کر جنت کے اندر میں داخل نہیں کرے. ایک بچے کو مدرسے میں پڑھانے کا خرچ، ایک مہینہ خرچ 500 روپیہ ہے. ایک بچہ ذہین ہے، تیز ہے، 2 سال میں حافظ قرآن بن جاتا ہے، تو 2 سال کا کتنا خرچہ ہوا؟ 500 روپیہ مہینہ، 2 سال کا کتنا ہوا؟ 12,000 روپیہ. 12,000 میں 2,000 چھٹیوں کے نکال دیے، کتنے بچے؟ 10,000 روپیہ. بھائی اس اتنا بڑا مجمع کے اندر میں مجھے 13 آدمی چاہیے انشاءاللہ. اور مجھے اللہ کی ذات پہ امید ہے، یہ سخی لوگوں کا علاقہ ہے، یہ فیاض لوگوں کا علاقہ ہے، یہ دانی لوگوں کا علاقہ ہے، یہ اللہ اکبر کبیرہ جھولیوں کو بھرنے والوں کا علاقہ ہے.
وہ علاقہ ہے چکنی گریا کی سرزمین ہے، یہ مٹیاری کی سرزمین ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جہاں بڑے بڑے پیسے والے یہاں پر بیٹھے ہیں، زمیندار یہاں پر بیٹھے ہیں، سونے چاندی کے مالک یہاں پر بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ آئیے، اللہ کا اگر آپ توفیق دیا ہے، اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو انشاءاللہ 13 بچے ہوئے ہیں، 13 آدمی کھڑے ہو جائیے۔ اپنے ماں باپ کے نصیب سے دوہرا ثواب ملے گا۔ اگر آپ اپنے ماں باپ کے نام سے اگر یہ ایصال و ثواب کا کام کرتے ہیں تو قربان جاؤ، یہ مدرسہ شمس العلوم قیامت تک اس دھرتی پر قائم رہے گا۔ اللہ آپ کے ماں باپ کو قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا، اور قربان جاؤ حشر کے میدان میں اللہ اس کا انعام، اس کا اجر عطا فرما کر جنت کے اندر میں داخل فرما دے گا۔ حافظ قرآن کی محبت میں انشاءاللہ ہے کوئی پہلا نوجوان ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے کے لیے 10,000 روپے دینے والا، کوئی پہلا اللہ کا شیر کھڑے ہو جاؤ اپنے ماں باپ کی سال و ثواب کی نیت سے اونار جننے آمی دشت دعا کرو۔ ماشاءاللہ یہ بھائی میرا تیار ہوا، نعرے تکبیر، آ جائیے یہاں جائیے، نعرے تکبیر، نعرے، ایسے نہیں، ایک بات سنیے گا، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو ہاتھ اسلام کے لیے اٹھ جائے، جو ہاتھ قرآن کے لیے اٹھ جائے، اس ہاتھ میں کبھی لقوہ نہیں مارتا۔ کیا نہیں مارتا بولیے؟ لقوہ جانے نا؟ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگائیے تو نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ علماء دیوبند، علماء کرام، حفاظ کرام، نوجوانان اسلام، ماشاءاللہ۔